کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سا راز ہے جو زندگی میں کامیابی، سکون اور اللہ کی قربت کا دروازہ کھول دیتا ہے؟ وہ کون سی چیز ہے جو ہمیں مشکلات میں مضبوط رکھتی ہے اور ہمیں گھسنے نہیں دیتی، ہمیں تھکا کر ہارنے نہیں دیتی؟ یہ راز ہے استقامت کا۔ لیکن کیا استقامت کا حصول اتنا آسان ہے؟ کیا ہم صرف زبانی دعوے سے استقامت کے درجے پر پہنچ سکتے ہیں، یا اس کے لیے کچھ خاص اصول اور قربانیاں درکار ہوتی ہیں؟ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استقامت کا مطلب ہے کہ انسان اپنی جان سے زیادہ اپنے قول کی حفاظت کرے، کیونکہ یہ قول اللہ کے ساتھ ایک وعدہ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ایسا کیسے ممکن ہو؟ کیا ہمیں استقامت کی طاقت نیک دوستوں سے ملتی ہے، یا یہ عبادت میں مستقل مزاجی سے حاصل ہوتی ہے؟ اور وہ کون سی 3 بڑی رکاوٹیں ہیں جو ہمیں استقامت کے راستے سے ہٹاتی ہیں؟ اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت واصف علی واصف کی زبانی استقامت کا وہ راز بتائیں گے جو زندگی بدل کر رکھ دیتا ہے۔ اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے کو نبھانے کا اصل مطلب کیا ہے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ شاید آج کی یہ گفتگو آپ کی سوچ کا زاویہ بدل دے اور آپ کو وہ راستہ دکھا رہے اس پر چلنے والے کبھی ناکام نہیں ہوتے۔ پوچھا گیا کہ استقامت کا کوئی آسان راستہ بیان فرمائے، تو جواب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور پھر اس پر قائم ہو گئے، تو اب لفظ استقامو جو ہے اس کا مطلب ہے استقامت، اور استقامت کا مطلب یہ ہے کہ وہ جان نہیں بچائے گا بلکہ وہ اپنا قول بچائے گا، کیونکہ اس نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے۔ جس نے قول کی حفاظت کی، وعدے کی حفاظت کی، اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر، یہ وہ لوگ ہیں جن کو نماز قائم کرنے کی سہولتیں بذریعہ فرشتگان آتی ہیں۔ استقامت کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جو کچھ آپ کرتے ہیں اس کا اللہ کے ساتھ وعدہ پورا رکھیں۔ دوسرا یہ کہ کوئی نماز میں استقامت کرنے والا مل جائے، ساتھی سے آدھا راستہ طے ہو جاتا ہے۔ تو ساتھی کون ہوتا ہے؟ نیک ساتھی۔ تو نیک ساتھی جو ہے وہ نیکی کے اندر آسانی پیدا کر دیتا ہے۔ برا ساتھی نیکی کے سفر میں نقصان پہنچا دیتا ہے، اور آدھا سفر برے ساتھی برباد کر دیتے ہیں۔ تو وہ زندگی کے ساتھی ہو سکتے ہیں، دوست بھی ہو سکتے ہیں، دوسرے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ آپ کا نیکی کا راستہ روکتے ہیں کہ آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں، آپ کی وہاں جانے کی عمر ہی کیا ہے، آگے دیکھا جائے گا، جب حشر کا دن آئے گا اس وقت دیکھا جائے گا، اب ناچتے جاؤ اور گاتے جاؤ۔ تو مدعا یہ ہے کہ آپ کی جو حالت یہاں ہو وہی وہاں ہو۔ تو نماز قائم کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یا اللہ کا خوف ہو یا ساتھی اچھا ہو، یا یہ پریکٹیکل عمل کر کے دیکھو کہ آج جو کہا ہے اور جو کیا ہے اس میں کتنا فاصلہ ہے، کتنا فرق ہے، تو اس فرق کو نکالو۔ بہرحال یہ آپ کے لیے مشق ہے، ایکسرسائز ہے، آپ ایسا کر کے دیکھا کرو۔ اللہ کو ماننے اور اللہ کو قائم رکھنے میں بڑا فرق ہے، اس لیے آپ پوری کوشش کیا کریں اور دعا مانگا کریں اور بزرگوں کے آستانے پر ضرور جایا کریں، اس سے استقامت پیدا ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہاں کیا ہے اور کیا نہیں ہے، لیکن استقامت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو ایک ایسی جگہ جانا جہاں بظاہر کوئی بات نظر نہیں آتی، لیکن آہستہ آہستہ بات سمجھ آ جاتی ہے کہ استقامت کیا ہوتی ہے، تو آپ استقامت حاصل کریں، دعا مانگا کرو کہ یا اللہ میرے باطن اور ظاہر کا فرق جو ہے یہ مٹا دے، مہربانی فرما۔ اور آپ پیسے کی محبت سے بچو اور توبہ کرو۔ پہلی بات یہ
کہ پیسے کو فوقیت نہ دینا۔ پیسہ کمانے سے میں منع نہیں کر رہا، آپ پیسہ کماؤ، لیکن پیسے کو فوقیت نہ دو، پیسے کی پرستش نہ کرنا۔ دوسری بات یہ کہ جسمانی لذتوں سے تسکین حاصل نہ کرنا، جسم کو تسکین میں ملوث کر دینا، زیادہ کھانا پینا سونا وغیرہ، اس سے بچو۔ اور تیسری چیز عبادت ہے۔ آپ یہ 3 چیزیں کر لیں تو پھر آسانی ہو جائے گی۔ تو 3 چیزیں کون کون سی ہیں؟ پیسے کو فوقیت نہ دو۔ پیسہ ہے تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، پیسہ عام طور پر برائی پیدا کرتا ہے، اس سے بچو۔ پیسے کی ورشپ نہ کرو اور لذت وجود سے بچو، تلذذ سے بچو۔ اور تیسری چیز کہ حالت وضو میں رہو۔ حالت وضو والا جو ہے وہ عام طور پر محفوظ رہتا ہے، تو اس طرح نماز قائم ہو جائے گی۔ نماز ادا کرنے کے لیے مستعد رہنا اور آواز سے پہلے تیار ہو جانا، اس طرح یہ بات قائم رہے گی۔ دوست اچھے بنانا یعنی وہ دوست جو آخرت کی یاد دلاتے جائیں، اس سے نماز قائم ہو جائے گی۔ حالت وضو میں رہنے سے نماز قائم ہو جائے گی۔ کچھ پڑھتے رہنا، مثلاً درود شریف، تو نماز قائم ہو جائے گی۔ تو دوستو، کیا آپ تیار ہیں اپنی زندگی میں استقامت کو اپنانے کے لیے؟ یاد رکھیں، استقامت وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں بھی راستہ دکھاتی ہے۔ اگر آپ اللہ کے ساتھ کیے گئے وعدے پر قائم رہیں گے تو دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی۔ نیک دوستوں کا ساتھ، نماز کی پابندی، وضو کی حالت میں رہنا اور مال و دولت کی محبت سے بچنا، یہ سب وہ اصول ہے جو آپ کو استقامت کی راہ پر لے آئیں گے۔ اگر آج کی یہ گفتگو آپ کے دل کو لگی ہے تو اس پر عمل کرنے کا عہد کریں، اور کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں کہ آپ کو استقامت کے حصول کے لیے سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ شاید کسی کی زندگی کا رخ بدلنے کا سبب آپ کی شیئر کی گئی ویڈیو بن جائے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک اور فکر انگیز موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔